سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ اپنے چچا آذر اور اپنی قوم کے سلسلے میں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جو تبلیغ فرمائی اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو صرف اپنے چچا آذر کو تبلیغ فرمائی اور اس سے مناظرہ کیا، اس مناظرے کے اندر آپ کامیاب ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے مشترکہ تبلیغ فرمائی اور ان سے مناظرہ کیا، تو آپ اس مناظرے کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ اب اسی اپنے چچا آذر اور اپنی قوم سے جو مناظرہ کیا اس کے اندر کامیاب آپ ہوئے، اس کا مختصر بیان ابھی عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں پارے کے 9ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ محبوب آپ ان عرب کے مشرکین کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عرب کے مشرکین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتا دو۔ وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کرنے کا اللہ نے کیوں حکم دیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ محبوب آپ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیں گے، آپ کی عظمت و شان ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے آپ کسی کتاب کا مطالعہ نہیں فرماتے اور کسی کے ہاں پڑھنے بھی نہ گئے اور نہ کبھی آپ جاتے ہیں۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ صحیح طور پہ بیان فرما دیں گے تو یہ لوگ آپ کو ہمارا نبی بھی سمجھیں گے اور اس طرح آپ کا معجزہ جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں مشرکین رہتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، ان کا جو دین ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، طرح طرح کے جو اعمال ہمارے دیکھتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیں اور ان کو واضح فرما دیں کہ تم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو، یہ جو تم کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ہم اتباع کرتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، تم ان کے دین کی اتباع نہیں کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے ساتھیوں نے قوم سے فرمایا تھا کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ہم ان سے بھی بری ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، تمہارے ان بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آؤ گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت رہے گی اور دشمنی رہے گی۔ خلاصہ یہ کہ محبوب انہیں فرما دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے تو بتوں سے بیزاری ظاہر کرتے رہے اور بتوں سے وہ دور رہے، اور بلکہ ان لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو ان بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا، اور اس طرح ان کو روکتے رہے یہاں تک کہ بت خانے میں جا کر ان بتوں کو توڑ بھی دیا۔ تو اس طرح اگر تم دعوے دار ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرنے کے تو اس میں تو تم جھوٹے ہو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہونا چاہتے ہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو بہترین نمونہ ہے تم اس کو اختیار کر لو کہ ان بتوں کی پوجا سے دور رہو اور ایک خدا کی جو ہے تم عبادت کرو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، فرمایا محبوب ان لوگوں سے یہ قصہ بیان فرمائے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اور اپنے چچا سے ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو، کس کی تم پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی؟ بتوں کی۔ فنظل لها عاکفین، ہم ان کے سامنے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، جس طرح اعتکاف والا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا رہتا ہے، دن رات کہا ہم ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری فریاد یہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ یعنی معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کرنے پر فائدہ حاصل ہو اور اس کی عبادت نہ کرنے پر نقصان ہو، اور کوئی اگر نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، اس کی بارگاہ میں فریاد کی جائے تو وہ اس تکلیف کو دور کر دے۔ تم بتاؤ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری پہنچے، تم ان کے ہاں اگر فریاد کرو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں، تمہاری تکلیفوں کو دور کرتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، اگر تم ان کی پوجا نہ کرو تو کیا یہ نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں؟ اگر تم ان کی پوجا کرتے ہو تو کیا ان سے تمہیں کوئی نفع فائدہ پہنچتا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، کیونکہ بت جو ہے نہ تو وہ سن سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بت ہیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اور اس طرح تم ان کو اٹھا اٹھا کے مختلف جگہ پر لے جاتے ہو۔ خدا اور معبود ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو خود لے جا کر دوسری جگہوں پہ رکھو، اور اس طرح وہ خدا جو ہے چاندی کا نہیں ہوتا، سونے کا نہیں ہوتا، اور پتل کا نہیں ہوتا، اور خدا وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں کچھ عرض کی جائے، اگر کوئی پریشانی ہو وہ پریشانی دور فرما دے، اور کوئی بھی نفع چاہو تو وہ نفع پہنچائے، وہ اصل خدا ہے۔ تم جو ہے ان بتوں کی پوجا کرتے ہو تو اس طرح یہ نہ تو تمہاری سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قال
افرأیتم ما کنتم تعبدون، فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بت ہیں بے بس، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، صرف تم ہی نہیں تمہارے پچھلے جو باپ دادا تھے وہ بھی ان کی پوجا کرتے رہے، تو یہ بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو اس طرح تم جو ہے پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تم دعوے دار ہو کہ ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان بتوں سے خود بھی دور رہتے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو روکتے تھے، اس لیے تمہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرنی ہے تو تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فرمایا اے بت پرستو یہ سن لو، یہ بت میرے دشمن ہیں۔ اب دشمن تو وہ ہوتا ہے جو جاندار بھی ہو، اس کے اندر عقل بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ بت جو ہے کیا ہیں، میرے دشمن ہیں، نہ تو وہ عاقل ہیں نہ وہ جاندار ہیں، تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے قیامت کے دن یہ جو بت ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اندر زندگی پیدا فرما دے گا، یہ بت جو ہے اپنی پوجا کرنے والے کافروں کو ملامت کریں گے اور کہیں گے تم نے ہماری پوجا کیوں کی تھی، ہماری پوجا کرنے سے تم کو کیا حاصل ہوا؟ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قیامت کے دن کی صورتحال کو رکھ کے فرمایا یہ میرے دشمن ہیں، بالفرض یعنی اگر میں ان کی پوجا کروں تو یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے قیامت کے دن، اس لیے اگر تم نے بھی ان کی پوجا کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دی تو قیامت کے دن یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میرے اگر دشمن ہیں تو یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اس لیے تم ان بتوں کی پوجا کرنے سے باز آ جاؤ۔ الا رب العالمین، فرمایا یہ سارے بت جو ہیں یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے پالنے والے کے۔ میں اس ذات کا دشمن نہیں ہوں، میں اس کا فرما بردار ہوں۔ وہ رب العالمین کون ہے؟ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان فرمائیں، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، وہ میری رہنمائی فرماتا ہے، میری رہنمائی فرماتا ہے، سیدھی راہ مجھے دکھاتا ہے، الٹ راستے سے مجھے بچاتا ہے۔ فرمایا والذی ہوا یطعمنی و یسقین، میرا رب جو مجھے پیدا بھی کرتا ہے، مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ بت تمہیں نہ کھلاتے ہیں نہ تمہیں پلاتے ہیں، یہ بت تمہارے لیے سراسر نقصان دہ ہیں، اس لیے تم نے اگر دنیا و آخرت میں عزت حاصل کرنی ہے تو جو میرا معبود ہے، جو میرا رب ہے، تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی عبادت کرو کہ جس نے پیدا بھی کیا، ہدایت بھی دیتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو صرف دو باتیں، وہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، لیکن پیچھے دیکھا جائے تو بہت ساری نعمتیں یہاں پہ کار فرما ہیں کہ زمین کے اندر جی سبزیاں اگتی ہیں، ان کو کون اگاتا ہے؟ ہمارا پروردگار جو ہے وہ اگاتا ہے۔ اسی طرح گندم ہے، جو بھی کھانے والی چیزیں ہیں
یا پینے والی چیزیں ہیں، سب کو ہمارا رب پیدا فرماتا ہے۔ تو فرمایا وہ رب جو ہے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، انہی کے اندر یہ بھی دو نعمتیں ہیں کہ وہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ رب العالمین وہ ذات ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تمہارے جو بت ہیں وہ نہ شفا دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے لفظوں پہ، یہ نہیں کہا اللہ مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا بھی دیتا ہے، بلکہ کہا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا وہ رب العالمین دیتا ہے۔ یہ ادب کا لفظ ہے، حالانکہ بیماری اور صحت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قل کل من عند اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، صحت یابی بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن چونکہ بیماری کی اللہ کی طرف نسبت کرنا بے ادبی تھی، اس لیے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشرکین سن لو، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، رب العالمین وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے پھر وہ زندگی عطا فرمائے گا۔ یعنی فرمایا کہ میں اس وقت دنیا میں زندہ ہوں، مجھے رب تعالیٰ نے زندگی دی ہے، پھر جب میرا وقت ختم ہو جائے گا دنیا کے اندر رہنے کا تو پھر وہ مجھے موت دے دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، آگے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی ربی، میں امید رکھتا ہوں اس رب العالمین سے کہ وہ میری زہری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، زہری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ خطا جس کا ایک معنی یہ ہے بندہ کوئی ایسا کام کرے جس کا ارادہ اچھا ہو لیکن اس کا الٹ ہو جائے، ایک مطلب یہ ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جی، تو وہ اپنے آپ کو چونکہ بڑے درجے پر فیض ہوتے ہیں تو اس طرح عاجزی کے طور پہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہتے ہیں اے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری خطاؤں کو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ظاہری طور پہ یعنی جتنا کوئی اعلیٰ مقام پہ فیض ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، تو اس بنا پر فرمایا کہ رب العالمین جو ہے وہ میرے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب تو مجھے فیصلہ عطا فرما دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے رب تو آنے والے لوگوں کے اندر میرا ذکر خیر جاری رکھ دے۔ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں سارے لوگ میری تعریفیں کریں، مجھے اچھے الفاظ میں جو ہیں وہ یاد کریں۔ اے رب یہ نعمت مجھے عطا فرما دے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے رب تو مجھے نعمت والے باغات کے وارثوں میں سے کر دے، یعنی جنت کا وارث بنا دے، جنت کے اندر میرا داخلہ عطا فرما دے۔ تو
یہ دعائیں بھی کیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات بھی بیان کی کہ وہ رب العالمین جو ہے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور فرمایا کہ وہ رب العالمین جو ہے زندگی دینے کے بعد پھر وہ موت دے گا، اور اس طرح کی دوسری صفات جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی ان مشرکین کے سامنے، اور یہ ظاہر فرمایا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، اور اس طرح یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اگر تم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، آخرت میں بھی عزت چاہتے ہو، تو پھر لازمی طور پہ تم کو ان بتوں کی پوجا چھوڑنی پڑے گی اور ایک خدا کی تمہیں عبادت کرنی پڑے گی۔ تو اب آخر میں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمات بت پرست لوگوں کو بتائے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، یہی الفاظ اگر آج ہم پڑھ لیا کریں اور ان کلمات کو دہرا لیا کریں، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے لیے گھر میں وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وہ وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد فرض نماز پڑھنے کے لیے وہ جب رواں دواں ہوتا ہے گھر سے، تو اس وقت اگر وہ یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے جس کی ابھی تفصیل آپ سنیں گے۔ کیا الفاظ؟ بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ اللہ کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ الفاظ پڑھ لینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے صحیح بات ظاہر فرما دے گا اور صحیح کام اس کے سامنے ظاہر فرما دے گا، کیونکہ بعض اوقات بندے کو خلش رہتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں نہ جانے کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں، لیکن بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف رواں دواں ہوتے ہوئے وہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ صحیح عمل بھی ظاہر فرما دے گا اور صحیح گفتگو بھی اس کے سامنے ظاہر فرما دے گا کہ کون سی گفتگو صحیح ہے، کون سی گفتگو جو ہے وہ غلط ہے اور اس سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ اگلی آیت پڑھتا ہے، کون سی؟ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، کہ وہ رب العالمین کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ الفاظ وہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کے پڑھ لینے کی برکت سے اسے جنتی کھانے بھی عطا فرمائے گا اور جنتی مشروبات بھی عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ جنت کے کھانے اور جنت کے مشروبات تب ملیں گے جب جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح جو وضو کرنے کے بعد پڑھ لیتا ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین، کہ وہ رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، تو ان الفاظ کے پڑھ لینے سے اللہ اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا اور جنتی کھانے بھی عطا فرمائے گا، جنتی مشروبات بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا جب وہ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس فرض نماز کے پڑھنے کے لیے آنے والے کو کوئی بیماری لگی ہو تو بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ شفا دینے کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کو بیماری لگی تھی اور اس کو اللہ نے دور فرما دیا،
اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی ہماری خوش نصیبی ہے، تھوڑی سی اگر ہم محنت کریں، یہ الفاظ جو ہے وہ یاد کر لیں، کئی سعادتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب وہ وضو کر کے مسجد کو آنے والا بولتا ہے والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ رب العالمین جس نے زندگی دی مجھے پھر وہ مجھے موت عطا فرمائے گا، تو فرمایا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نیک لوگوں جیسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نیک بن جاتا ہے، اور فرمایا جب وہ مرے گا اسے شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا، یعنی شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جب یہ الفاظ پڑھتا ہے جس کا مطلب ہے میں اس رب العالمین سے امید رکھتا ہوں قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفاظ کے پڑھنے والے کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، فرمایا جب یہ الفاظ پڑھتا ہے جس کا مطلب ہے اے میرے رب تو مجھے فیصلہ کن بات جو ہے عطا فرما دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفاظ کے پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اسے صحیح فیصلے کرنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور اسے اس کے بعد پھر صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جب یہ کہتا ہے اے میرے رب تو میرا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں جاری فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس جملے کو پڑھنے والے کو سچے لوگوں میں سے لکھ دیتا ہے، اور آئندہ کے لیے اسے سچ بولنے کی طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے کہ ان الفاظ کے پڑھ لینے کے بعد اس کی زبان سچی ہو جاتی ہے، ہمیشہ وہ سچ بولتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، فرمایا جب یہ الفاظ پڑھتا ہے کون سے؟ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ نعمتوں والے باغات کے وارثوں میں سے مجھے بنا دے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفاظ کے پڑھ لینے کی برکت سے اللہ اس پڑھنے والے کے لیے جنت کے اندر محلات تیار فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں، جو ابھی الفاظ میں نے عرض کیے ہیں یہ 19ویں پارے کے اندر ہیں، نام رکوع کے اندر، جو حفاظ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی لوگ اگر کوشش کریں تو کوشش کرنے پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ کلمات یاد ہو سکتے ہیں، تو ان کلمات کے پڑھ لینے کی جو برکات ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بت پرستوں کو لاجواب کر دیا کہ تم جن بتوں کو معبود سمجھتے ہو اور جن کو تم اپنے خدا سمجھتے ہو وہ تو بے بس ہیں، وہ تو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں فریاد کی جائے، کوئی اگر مصیبت ہو وہ دور کر دے، کوئی تکلیف ہو وہ دور کر دے۔ تو یہ بت جو ہیں کسی کار مسئلے کے نہیں ہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے تمہیں ان بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جو
انہوں نے اپنی قوم اور اپنے چچا سے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان مکہ کے اندر جو مشرکین رہتے ہیں ان کو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر دو، تاکہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں اور یہ بت پرستی چھوڑ دیں اور ایک خدا کی جو ہے یہ عبادت کریں۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان مشرکین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے بیان کیا۔ اور اس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ خود بھی سمجھتا ہے اور اس طرح اس کو علم بھی ہوتا ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس سے وہ کام ہوتا نہیں ہے، اس کو اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ جب دوسرا آدمی اسی نقصان کو بیان کرتا ہے تو اس کے ذہن پہ اس کی چوٹ لگتی ہے اور فوری طور پہ وہ سمجھتا ہے ہاں یہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے چچا آزر کو فرمایا تھا کہ یہ بت کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تم بے وقوف ہو، ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، وہ کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم اپنے باپ دادوں کی اتباع میں یہ کچھ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ماں باپ دادی دادا اگر کوئی غلط کام کر جائیں تو اولاد کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اولاد کو وہ کام کرنا چاہیے جس کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے، ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی والے کام ہیں۔ تو اس طرح اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمارے ہاں دکھ سکھ پہ کئی ایسی چیزیں رائج ہیں جن سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، لیکن ہم لوگ جب وہ کر رہے ہوں کوئی آ کے بتائے بھئی یہ تو جائز نہیں ہے، کہتے ہیں وہ فلاں بھی تو کرتا ہے، ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے رہے اور بڑے بڑے لوگ ایسے کرتے رہے تو ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اس کی مثال موٹی سی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ آج کل شادیاں ہوتی ہیں، شادی پہ ویڈیو بنانے کے لیے بندہ بلایا جاتا ہے، وہ ویڈیو بناتا ہے خواتین کی، دلہن کی، دولہے کی، اور کبھی جس خاتون کی وہ ویڈیو بنائے گا کہے گا سر نیچے کرو، سر اوپر کرو، رکوع کی حالت میں ہو جاؤ، اس طرح ٹیڑھی ہو کے کھڑی ہو جاؤ۔ تو اس طرح یہ کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ ویسے اگر ہماری ماں بہن کوئی دیکھ لے ہمیں غیرت آتی ہے کہ یہ بڑا بدبخت ہے، بے حیا بندہ ہے جو ہماری ماں بہن کو تک رہا ہے، لیکن اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے کہ جب شادی کے موقع پہ غیر بندے کو ویڈیو بنانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، دادا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، نانا سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غیر آدمی ویڈیو بناتے ہوئے کہتا ہے تم سر نیچے کرو، اوپر کرو، اس طرح کھڑی ہو، اس طرح کھڑی ہو۔ تو کیا اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر؟ نہیں۔ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ دیکھا دکھائی پہ کہ فلاں بھی یہ کرتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ کافروں کا، مشرکین کا، جو باپ دادے کے عمل کو جو شریعت کے خلاف ہو وہ کرتے رہے، اور ان کی اولاد بھی یہ دعویٰ کر کے کرتی ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے۔ اسی طرح کل خوانی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کل خوانی کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، اور اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، مرنے والا خوش بھی ہوتا ہے۔ لیکن جس بیچارے کے پاس کل خوانی کی طاقت نہیں ہوتی وہ کیا کہتا ہے؟ اگر کل خوانی نہیں کروں گا نا تو لوگ مجھے ملامت کریں گے، لوگ کیا کہیں گے؟
باپ کی کلخانی نہیں کی، باپ کے لیے ختم نہیں دلایا، تو اب یہ کیا ہے؟ جب شریعت نے واجب اور فرض قرار نہیں دیا اور طاقت بھی نہیں ہے، تو اس طرح ادھار اٹھا کے، قرضے اٹھا کے کلخانی کرنے کا کہاں جواز ہے؟ تو اس لیے جس بات کی شریعت نے اجازت دی وہ ہمیں جو ہے کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو کام اللہ رسول کی نافرمانی والے ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے۔ دیکھیں، ایک بندہ داڑھی رکھتا ہے، یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں جی، اس لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بیٹے یہ آپ کی ابھی عمر تو نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو داڑھی نہیں رکھنی چاہیے۔ کہ کیوں؟ داڑھی آ گئی ہے، وقت کب آئے گا اس کے رکھنے کا؟ داڑھی اگر آ گئی ہے تو اس کے رکھنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ بعض لوگ تو اولاد کو کہہ دیتے ہیں خبردار داڑھی رکھی تو، اگر رکھی تو آپ ہم سے فارغ گھر سے نکل جائیں، اور ایسا واقعہ ہوا ہے جی۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ماں باپ حضور کی سنت کو چھوڑنے کا کہیں تو مان لینا چاہیے؟ مان لینا چاہیے؟ نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رسول کے فرمان کی اتباع کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کراؤ، جبکہ ہمارے ہاں مونچھیں بڑی یہاں تک کہ پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے منہ میں آتی ہیں، لیکن جس سنت کو رکھنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ ایسی سنت ہے کہ جس کو رکھنے والا بڑا سعادت مند ہو جاتا ہے۔ کیا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے جس آدمی کے چہرے پر داڑھی سجی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم اس کی نیکیاں ہمیشہ لکھتے رہو، اس لیے کہ میرے محبوب کی اس نے سنت سجائی ہوئی ہے۔ تو اس طرح مفت میں ثواب لکھا جاتا ہے، نہ کوئی پیسہ ٹکا دینا، نہ وقت دینا، نہ کوئی محنت جی۔ تو اس لیے بہرحال ایسے کام کرنے چاہیے جن کا اللہ رسول نے حکم فرمایا ہے، ان کے کرنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ ہمارے بڑے جو ہے وہ غلط کرتے رہے، ہمیں وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ رسول کا فرمان اور حضور کی سنت۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا۔